اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 62 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ۔ وہ کہیں گے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے، یہاں جہنم میں نہیں دیکھ رہے، جن کو ہم دنیا میں برے لوگ شمار کرتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ برے لوگ ہیں اور ہم ان کے خلاف کام کرتے تھے، تو وہ تو اصل میں صحیح لوگ تھے، تو اب ہم ان کو جہنم میں نہیں دیکھ رہے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار۔ کیا ہم نے ان کو یوں ہی مذاق کا نشانہ بناتے رہے؟ دنیا میں ہم ان کو مذاق کا نشانہ بناتے رہے بلا وجہ ہی، یا ہماری ہی نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں؟ ابھی وہ آپس میں بحث ہی کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار۔ تو ان کا یہ اہل دوزخ کا باہم جھگڑنا حق ہے، وہ ضرور وہاں جھگڑیں گے انہی باتوں پر کہ انہوں نے ہمیں برے راستے پر چلایا۔ یہی ڈبل عذاب کے مستحق ہیں، اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں برگلایا، ہمیں الٹے راستے پر چلایا۔ بہانے بنائیں گے چھوٹنے کے لیے، لیکن اس وقت تو بہانے بنانے کا یا معافی کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ کل، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے، انما انا نذیر و ما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک ڈر سنانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں یا متنبع کرنے والا ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تو ایک ہی ہے اور وہ بڑا زبردست ہے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہاں بینہما العزیز الغفار، اور جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان جو بھی کچھ ہے، مخلوقات ہیں یا جو بھی اللہ نے چیزیں بنائی ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، سب کا رب ہے اللہ۔ وہ کیا ہے؟ عزیز الغفار، وہ زبردست ہے یا غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ کل، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، وہ نبأ عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے۔ کون سی بہت بڑی خبر ہے؟ یعنی روز قیامہ، وہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، انہیں بتا دیجئے، انتم عنہ موردین، تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ دنیا میں تم اس سے منہ پھیرتے تھے، اس کی بابت کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے قیامت ویامت کوئی نہیں آنی، ہم ایسے ہی دنیا میں رہیں گے، پھر چلے جائیں گے، اور فنا ہو جائیں گے، بس دیٹس آل۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو اس وقت منہ پھیرتے تھے اس سے، روز قیامت سے، اور مجھے فرشتوں کی مجلس کا کوئی علم نہیں تھا جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے۔ مکان لی، میرے لیے نہیں تھا، من علم، مجھے کوئی علم، بالملأ الاعلی، اوپر والے فرشتوں کی مجلسوں کا۔ ملائے الاعلی فرشتوں کے متعلق کہا گیا ہے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے۔
किस बात पे वो झगड़ रहे थे? वो इसी बात पे झगड़े थे जब अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं एक बशर बनाने वाला हूँ मिट्टी से। तो उन्होंने मना किया कि वो तो ज़मीन पे फसाद पैदा करेगा। इंसान जब आएगा तो ज़मीन पे फसाद पैदा करेगा, तो हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं, हम दिन रात आपकी इबादत करते हैं। तो अल्लाह ने कहा तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो इस बात पे वो शायद झगड़ रहे थे। इन जूहा इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीर मुबीन, बेशक मेरी तरफ तो वही आती है कि मैं तो डराने वाला हूँ, ये खोल खोल कर हर चीज़ को तफसील से बयान करता हूँ और लोगों को डराने वाला, ये मुतनब्बे करने वाला हूँ। इस काला रब्बो का लिल मलाइका थे, और उस दिन को याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा इन्नी खालिकुन बशारम मिन तीन, के बेशक मैं तो बनाने वाला हूँ एक आदमी मिट्टी से, एक इंसान मिट्टी से बनाने वाला हूँ। उस दिन को याद कीजिए। फ़ायज़ा सव्वैतुहु हूँ, और फिर जब मैं उसको उसकी नोक पलक सब दुरुस्त कर लूँ, उसके पूरा इंसान बना दूँ। फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और फिर मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूँगा। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, और फिर तुम हो जाना उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को कितना ऊंचा मर्तबा दिया कि अपनी रूह, अल्लाह कहता है मैंने अपनी रूह उसमें फूंक दी। सुभान अल्लाह। तो ये इससे इंसान का मर्तबा बुलंद हो गया उन सब से, फरिश्तों से। फसाजदल मलाइका तो कुल्लुहुम, फिर सब के सब जो फरिश्ते थे ना वहाँ जो भी मौजूद थे आलम बाला में, सब ने सीधा किया। अजमाउन, सब के सब ने मिलकर सीधा किया, ये नहीं कि अकेले अकेले किए, सब एकदम वो सीधे में चले गए। इल्ला इब्लीस, लेकिन इब्लीस नहीं सीधे में गया। इब्लीस के सिवा सब सीधा, सब ने सीधा किया। अस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बर किया और वो हो गया काफिरों में से। तकब्बर क्यों किया? तो ये आगे वो बता रहा है। काला, अल्लाह ने कहा या इब्लीसो, इब्लीस मामना का, किसने तुझे मना किया तस्जुदू कि तूने सीधा ना किया, लेमा खलक तू बे यदैया, उसको तूने सीधा नहीं किया जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। ये कितना बड़ा उसका रुतबा है, ये मैं ही जानता हूँ। मैंने उसको अपने हाथों से बनाया और फिर अपनी रूह उसमें फूंकी। तो तू क्या बात हो गई कि तूने उसको सीधा नहीं किया? तो अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, तो कि तूने तकब्बर किया था। अल्लाह ने पूछा उससे ना, इब्लीस से, कि तूने क्यों नहीं सीधा किया, क्या तू तकब्बर में मुब्तला हो गया था? या तू ऊंचे दर्जे वालों में अपने आप को समझने लग गया था? उसने कहा काला अना खैरुम मिन्हु, उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। खालकता नहीं, तूने मुझे बनाया मिन नारिम, आग से बनाया। खालकता हूँ मिन तीन, और उसे बनाया मिट्टी से, इसलिए मेरा मर्तबा बुलंद है। तो काला अखरुज बिन्हा फ़इन्ना का रजीम, तो अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि यहाँ से निकल जाओ।
یعنی وہ عرش پر ہی وہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، اللہ نے اس کو وہیں رکھا ہوا تھا۔ پھر اللہ نے وہاں سے اسے نکال دیا، اللہ نے کہا کہ تو بے شک تو مردود ہے، رجیم ہوتا ہے مردود۔ وَإِنَّ إِلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر آخرت کے دن تک، جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ کالا، تو کہا کس نے؟ ابلیس نے، رب انظرنی، مجھے اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک مہلت دے دیجئے جب کہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی روز قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے۔ قال فإنک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تجھے مہلت دیتا ہوں، تو بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ یعنی اب جو تو نے کرنا ہے کر لے، میں تجھے مہلت دے رہا ہوں۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں لأغوینہم، میں ضرور گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کے سب کو، تیرے سب بندوں کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر جو میرے حکم پر چلیں گے وہ میرے ہوں گے، اور جو تیرے حکم پر چلیں گے وہ تیرے ہوں گے۔ اس نے اللہ کو یہ وارننگ دی، تو اللہ نے کہا لیکن جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے، وہ تیرے کبھی نہیں ہو سکتے، تیرا ان پر کبھی بھی زور نہیں چل سکتا۔ وہ خود کہہ رہا ہے بَعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّہُمْ اجمعین، تو پھر کہہ رہا ہے الا عبادک، لیکن جو تیرے بندے ہیں، منہم المخلصین، منہم جو کہ مخلص ہیں تیرے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ قال فالحق والحق اقول، تو اللہ نے کہا بس وہی سچ ہے، میں تو ہمیشہ سچ ہی کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَابَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور جو تیری پیروی کریں گے ان سے، سب کے سب سے، سب کے سب کو جہنم میں بھیج دوں گا جو تیری پیروی کریں گے، اور تجھے بھی، اور جہنم بھر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، ما اسألکم، میں کوئی بھی اجرت نہیں مانگتا تم سے، یا اجر کوئی بھی نہیں میں مانگتا تجھ سے، الہ اس پر، کس پر؟ یہ جو میں تبلیغ کرتا ہوں اس پر میں کوئی بھی اجر نہیں مانگتا، من اجر وما انا من المتکلفین، میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ہی مجھے اجر دے گا انشاءاللہ، اور نہ میں متکلفین، نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، میں کوئی بناوٹی کام نہیں کرتا، دکھاوے کا کام نہیں کرتا، خود کام نہیں کرتا، مجھے تو جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے میں وہی، جیسے اللہ مجھے بتاتے ہیں ویسے ہی میں آگے لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں، میرا تو کام بس اتنا ہی ہے، آگے کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اِنَّ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ،
بے شک یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ کیا نصیحت ہے؟ قرآن کو کہا گیا ہے، ہولی قرآن کو کہا گیا ہے کہ یہ نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم اس کی حقیقت کو کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو گے۔ تو اس کی حقیقت، اس کی صداقت یوم بدر کو واضح ہوئی تھی، ٹھیک ہے، فتح مکہ کے دن واضح ہوئی تھی، یا پھر موت کے وقت سب پر واضح ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔